أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. يسألونك وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. يسألونك سأل يسأل سوال کرنے سے متعلق ہے اور کاف ضمیر مخاطب کی ہے. یسألونک کا معنی ہوگا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. کس سے متعلق سوال ہے ان کا؟ عن الشہر الحرام عزت والے مہینے کے بارے میں. کیا سوال کرتے ہیں اس بارے میں؟ قتال فی کہ اس میں لڑنا کیسا ہے. حرمت والے مہینے ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم یہ تو تین اوپر نیچے، اور اس کے علاوہ ایک رجب کا مہینہ کہ ان کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، قتل و قتال کرنا، جنگ کرنا، جہاد کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ قل آپ فرما دیجئے قتال فیہ لڑائی اس مہینے میں کرنا کبیر بڑی ہے، یعنی کہ بڑا گناہ ہے. ان مہینوں کے اندر نہیں لڑائی جھگڑا ہونا چاہیے. وصد عن سبیل اللہ اور روکنا اللہ تعالیٰ کے راستے سے کہ ایمان نہیں قبول کرنا، حضور کے پاس نہیں جانا، مسلمانوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، مسجد کی طرف رخ نہیں کرنا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے راستے سے روکنے والی ہیں. تو فرمایا کہ وصد عن سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرنا. کفر معنی انکار کرنا، بہ اللہ کے حکموں کا. والمسجد الحرام اور دیکھیں بات پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے سے جہاد سے روک دینا، دوسرا مسجد حرام کا ذکر خاص طور پر آیا کہ مسجد حرام سے بھی روکنا، کہ مسجد حرام سے بھی روکا جاتا تھا. صلح حدیبیہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے اسباق کے اندر اس کا تذکرہ بھی ہوا تھا کہ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے حضور، لیکن راستے میں ان کو روک دیا گیا تھا. تو مسجد حرام سے روکنا، و اخراج اہلہ منہ اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اکبر عند اللہ یہ اس سے بھی بہت بڑا گناہ ہے. ایک گناہ قتال فیہ ہے، ان مہینوں کے اندر 4 مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، اور ایک دوسرا عمل ہے جو یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا قرآن کی آیت پڑھ کر ترجمہ کر کے. فرمایا اللہ نے کہ اکبر عند اللہ یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑے گناہ ہیں. والفتنہ اور جو فتنہ چیز ہے اکبر من القتل یہ بہت بڑا ہے قتل سے بھی، کہ فتنہ برپا کر دینا، کفر و شرک کو عام کر دینا، فتنے مبتلا کر دینا لوگوں کو. تو فرمایا کہ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم تمہارے ساتھ لڑنے والے، حتیٰ یردوکم یہاں تک کہ وہ تمہیں لٹا دیں گے، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ طاقت رکھیں. ومن یرتد منکم عن دینہ اور جو شخص پھر گیا تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پھر مر گیا، وہو کافر اور وہ کفر پر مرا، فاولئک حبطت اعمالہم تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار اور یہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اس کے مقابل دوسرے لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان لائے، اچھا یہاں پر عامل الصالحات نہیں ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ وہ امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. صدق اللہ العظیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک علاقے کے بارے میں خبر ملی کہ وہاں کے کفار آس پاس کے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے بڑا تشدد کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیزاد جو بھائی تھے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا اور تقریباً 400 کے لگ بھگ مجاہدین کا ایک دستہ ان کے ماتحت روانہ کیا کہ تم نے فلاں محاذ پر پہنچنا ہے، اور وہاں پر جو مسلمان ہیں ان پر جو ظلم ہو رہا ہے تمہیں ان کا دفاع کرنا ہے. یہ جمادی الاخری کا مہینہ تھا. یہ جمادی الاخری جمادی الثانی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد رجب کا مہینہ ہوتا ہے، اور رجب کا مہینے میں آپ کو پتہ ہے لڑائی جھگڑا اس وقت منع تھا. تو رجب کے مہینے میں چونکہ لڑائی منع ہوتی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی تھی کہ ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم یہ 3 مہینے ہو گئے اور چوتھا رجب تھا. تو ابتدائی اسلام میں یہی مسئلہ تھا کہ جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا. اب یہ حکم نہیں ہے،
پہلے یہ حکم تھا، لیکن سورہ توبہ جب نازل ہوئی اس میں یہ احکامات نازل ہوئے تو اس میں پھر یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا۔ بہرحال اس وقت تو یہ حکم تھا۔ تو اس بات پر دونوں گروہ متفق تھے کہ رجب میں لڑائی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کا گروہ جو عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی میں چلا ہے یہ، اور جن کے ساتھ مقابلہ ہونا تھا، دونوں میں یہ بات متفق تھی کہ رجب کے مہینے میں جنگ نہیں ہونی ہے۔ عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حالات کا جائزہ لیا۔ جب اس بات کا کافروں کو علم ہوا تو ان کے جذبات مشتعل ہو گئے کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے اور ہم پر اپنا حکم نافذ کرنے والے۔ تو انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ مسلمان دستے نے بھی اپنا دفاع کیا۔ ابن خزرمی کافروں کا سردار تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا بھی گیا تھا۔ اس سے کافروں کے جو جذبات تھے اور زیادہ بھڑک اٹھے۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ جمادی الاخری کا آخری دن ہے، جمادی الثانی کا یہ آخری دن ہے، ابھی رجب شروع نہیں ہوا، رجب شروع ہوگا تو تب لڑائی منع ہوگی، یہ تو ابھی تک رجب شروع نہیں ہوا، ابھی تو جمادی الثانی کی آج آخری تاریخ ہے، لہٰذا آج جو ہے نا ہم ان کے مقابلہ کریں گے، ان کے ساتھ جنگ کریں گے، ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو لیکن اتفاق سے وہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ جو جمادی الثانی کا مہینہ تھا وہ 29 کا نکلا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ جمادی الثانی کا مہینہ تو 30 کا ہوگا، تو جب 30 کا ہوگا تو یہ ہمیں ایک دن اور مل جائے گا، ہم اس دن جا کے ان سے قتال کر لیں گے، اور قتال کیا بھی انہوں نے یہی سمجھ کر کہ ابھی جمادی الثانی کا آخری دن ہے، آج 30 تاریخ ہے تو ہم آج جنگ کر لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں جمادی الثانی کا جو مہینہ تھا وہ 29 کا ہو گیا، اور جس کو وہ 30واں دن سمجھ رہے تھے وہ اگلے رجب کے یکم شروع ہو چکی تھی۔ اب ان لوگوں کو جب انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اس دن تو ان لوگوں نے اس بات کو بڑا مشہور کر دیا اس کے بعد کہ یہ لوگ ہیں جو مذہب پر اپنے مذہب پر قائم نہیں رہتے، یہ کیسے ایمان والے ہیں کہ جب رجب کے مہینے میں جنگ قتال کرنا منع ہے یہ پھر بھی جنگ قتال کر رہے ہیں، یا پھر بھی لڑائی کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ تو ان کو یہ چیز مل گئی تو انہوں نے اس چیز کو بڑا مشہور کر دیا اور لوگوں میں آگے پیچھے بہت زیادہ پھیلا دیا، بہت زیادہ پیروپگنڈا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو مسلمان بھی اپنی جگہ پر نادم تھے، تو ہم نے تو یہ سمجھا کہ جمادی الاخری کا آخری دن ہے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ چاند 29 کا ہوگا، 30 کا نہیں ہوگا، ابھی رجب شروع ہو گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضرت اب ہماری کیا پوزیشن ہے، کیا اس میں ہماری کوئی گرفت تو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یسألونک، یہ تمہارے ساتھی صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام قتال فی، عزت والے مہینے میں لڑائی کا کیا حکم ہے؟ قل آپ فرما دیجیے قتال فیہ کبیر، کہ عزت والے مہینے میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ بات روکنا بڑا گناہ، مطلب کہ قتال کرنا بڑا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، ہو گیا اس سے غلطی کے ساتھ ہو گیا، لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں کہ وصد عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، ایمان سے روکنا، یہ کافر مسلمانوں کو ایمان سے روکتے ہیں، وکفر بہ، اللہ تعالیٰ کے احکام کا صریح انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، کیونکہ ان لوگوں نے مسجد حرام سے ذی قعدہ کا مہینے روکا تھا۔ ذی قعدہ کے مہینے میں جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی نا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے، تو انہوں نے حرمت والے مہینے کا کون سا احترام کیا تھا پہلے؟ وہ اخراج اہلہ منہ، اور حرم کے لوگوں کو، مکہ کے رہنے والوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہیں، وہ فی نفسی بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہ لوگ ان مہینوں میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار بھی کرتے ہیں۔ انہی مہینوں میں انہوں نے مہاجرین کو ہجرت پر مجبور کیا، یہ بھی تو سارے گناہ کے کام تھے، اگر یہ سارے کام ان مہینوں میں کر سکتے ہیں تو ان کا کیا حق ہے کہ یہ اعتراض کریں؟ تو بہرحال آگے فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، خازن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد یہاں پر جو کہا گیا نا یہ شرک ہے، شرک یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ ان مہینوں میں شرک بھی کرتے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتا، دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں کہ جو رجب کے مہینے میں آدمی قتل کر دیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابصر الناس، لوگوں میں زیادہ آنکھوں والا، یعنی دیکھنے والا وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھے اور لوگوں کے عیبوں سے آنکھیں بند کر لے۔ ابصر الناس من نظر عیوبہ وغمض عیوب غیرہ، بات سمجھ آ گئی؟ لوگوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والا وہ آدمی ہے جو اپنے عیب دیکھے اور دوسروں کے عیوب کی طرف نہ دیکھے۔ نادان احمق آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے گناہ نہیں دیکھتا اور دوسروں کے گناہوں کی فہرست بنائے رکھتا ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے۔ تو فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اسی واسطے اگر کسی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، قتل کو حلال نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر حلال سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا، تو کافر تو یہ تو محال بات ہے کہ وہ جہنم سے نکل جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔
تو بہرحال جو فتنہ ہے یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظھا، فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے اس فتنہ کو جگایا ہے۔ آگے دیکھیں ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ جو کافر ہیں یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر انہیں طاقت ہو۔ آگے دیکھیں جی مرتد کا مسئلہ بیان ہوگا، ومن یرتد منکم، اور جو تم میں سے مرتد ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد دین چھوڑ دے، عن دینہ، اپنے دین سے پھر جائے، فیمت وہو کافر، اور وہ مرے بھی اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی حکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، اور آخرت میں بھی۔ الیاذ باللہ، کوئی شخص مرتد ہو جائے نعوذ باللہ، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، سب کچھ جو پہلے ایمان کی حالت میں نیک عمل کیے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور دوبارہ سے نیک عمل کرنے ہوں گے، جو ذبیحے کیے ہیں، جو سب کچھ حج بھی کیا وہ بھی باطل ہو جائے گا، دوبارہ اگر وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے تو دوبارہ اس کے اوپر حج کرنا وہ لازم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ امام مالک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، وہ فرماتے ہیں۔ تو وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ وہاں پر رہیں گے، وہاں سے ہمیشہ کے لیے کبھی کسی صورت میں بھی نہیں نکل سکیں گے۔ تو آگے دیکھیں جی فرمایا آگے کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، اب وہ کچھ لوگوں کو تو یہ وہم ہو گیا کہ ہم نے بھی رجب کے مہینے میں جنگ کر دی ہے، اب تو جو ہماری نیکیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، تو اس کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ جنہوں نے رب تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہجرت کی ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ان کو اجر ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیدہ دانستہ تو نہیں کیا، غلط فہمی کا شکار ہوئے، انہوں نے تو یہ سمجھا کہ جماعت الاخری کا 30واں دن ہے، مگر ٹھیک رجب، تو انہوں نے قصداً ایسا نہیں کیا، ان کو رب تعالیٰ جہاد کا اجر بھی ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے جی معاف کرنے والا، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے ہوگا معاف کرنے والا ہے، معافی کا طلبگار بھی ہو بندہ، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعائیں کہ اللہ ہمیں احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر توبہ نادم استغفار ہونے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔